مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. آگے دیکھیے وقالو ببابن ودونہا، اور قالو واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کے، قالا بھی اور قالو دونوں پڑھ سکتے ہیں. وقالو الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ نے کہا ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ، اور ان لوگوں نے کہا جن کا دعویٰ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اتخذ اللہ ولدا، قال تعالی سبحانہ تنزیہا لہ عنہ بل لہ ما فی السماوات والارض ملکا وخلقا وعبیدا، اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو لوگ اتخاذی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آل و اولاد تجویز کرنے والے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، جو بھی ہوں، ہے نا. تو اتخاذی لوگ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا تجویز کر لیا ہے، لڑکا بنایا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا. یہ لوگ اتخاذی لوگ ہیں. کیا ہے یہ اتخاذی لوگ؟ اللہ کے لیے اولاد گڑھنے والے لوگ ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا تجویز کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کے شان میں بیان کرتے ہیں. تنزیہا لہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ذات پاک ہے، اس سے منزہ ہے، منزہ قرار دیتے ہوئے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ہر چیز پر اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی کی مخلوق ہے، ہر چیز اسی کی غلام ہے نا. تو کائنات میں ہر کچھ ما سوی اللہ، اللہ کی ملکیت، ما سوی اللہ اللہ کی ملکیت، ما سوی اللہ اللہ کا غلام، ما سوی اللہ اللہ کا غلام، ما سوی اللہ اللہ کی مخلوق، ہے نا. تو ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. والملکیت تنافی الولادت، اور ملکیت ولادت کے منافی ہے نا. ملکیت کیا ہے؟ ولادت کے منافی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شرکت غیر پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے تو بھلا اللہ تعالیٰ آل و اولاد کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ آل و اولاد بھی اللہ کا غیر نہ ہوا. جب اللہ کا غیر ہوا آل و اولاد، تو یہ آل و اولاد کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی ہر چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے. تو ملکیت جو ہے یہ توالد کے منافی ہے، آل و اولاد ہونے کے منافی ہے. تو والملکیت تنافی الولادت، اور ملکیت ولادت کے منافی ہے. وعبر بما تغلیبا لما لا یعقل، اور تعبیر کیا اس کو غیر ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے، غیر ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے، یعنی ما فی السماوات کہا گیا. کیا کہا گیا؟ من نہیں کہا گیا. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. تو ما کا جو استعمال ہوا تو مخلوقات میں جو غیر ذوی العقول کی تعداد زیادہ ہے نا، تو ان کو غلبہ دیتے ہوئے ما کا استعمال کیا گیا. وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے مطیع ہیں، سب اس کے مطیع ہیں. کُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَفِيهِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ، ہر شے مقصد کے تابع فرمان ہے جو اس سے مقصود ہے. یعنی ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا ہے؟ اسی مقصد اور اسی فرمان کے تابع ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، ایک سسٹم دے دیا ہے کہ تم کو طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے. چاند کو دیا ہے گھٹنا ہے بڑھنا ہے. تو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو، تو اس کام میں وہ مخلوق کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے، اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور امر کے وہ تابع ہے. تو کل بما یراد منہ، کہ ہر شے اس مقصد کے تابع فرمان ہے جو اس سے مقصود ہے، ہر شے اس مقصد کے تابع ہے جو اس سے مقصود ہے. وفیہ تغلیب العاقل، اوپر تو آیا تھا ما فی السماوات، اور یہاں آیا قانتون. یہاں آیا کیا؟ قانتون. تو قانتون جمع مذکر سالم،
یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جمع مذکر سالم کس لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے۔ تو آپ فرما رہے ہیں فیہ تغلیب العاقل، اس میں ذوی العقول کو غلبہ دیا ہے نا، اوپر ما فی السماوات میں غیر ذوی العقول کو غلبہ دے کر کے ما استعمال کیا گیا، اور قانتون میں ذوی العقول کو غلبہ دے دیا گیا ہے نا، قانتون، اس لیے کہ اطاعت کا اظہار اپنے ارادہ اور اختیار سے انسان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے، سمجھا؟ اس لیے قانتون استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ عبادت کا اظہار اختیار کے اعتبار سے، وہ عبادت وہ طاعت کا اظہار ہے۔ سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے، چاند اپنے کام میں، سمجھا؟ ستارے سیارے اپنے نظام میں، اپنے سسٹم میں چل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اضطراری طور پر، کیا ہے یہ؟ اضطراری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ہے نا؟ اور انسان کیا ہے؟ اختیاری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مطیع ہے نا، کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جنات اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اختیاری اطاعت کو غیر اختیاری اطاعت پر غلبہ دیتے ہوئے کیا کہا گیا؟ کل لہ قانتون، تو ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا۔ آگے دیکھو، بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، ای موجدہما لا اعلی مثال سبقا، یعنی ان دونوں کو وجود میں لانے والا ہے بغیر سابق نمونے کے، بغیر سمپل کے، بغیر نمونے کے بنایا۔ تو ایجاد کہا جائے گا بغیر نمونے کے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَرَادَ أَمْرًا بِإِيجَادِهُ إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی امر کا، یعنی اس کو ایجاد کرنے کا، تو وہ کہتا ہے اس سے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو فیکون جو ہے یہ فہو یکون ہے، کیا ہے یہ؟ فہو یا یکون، یہ نکال کر بتلا دیا کہ یہاں پر کیا ہے؟ یکونوں پر جزم کیوں نہیں ہے، جزم کیوں نہیں ہے، حالانکہ اگر جواب امر ہو، جواب امر ہو تو جواب امر پیچھے کیا ہو؟ کہاں گیا؟ انما یقول لہ اذا قضا امرا، یہ شرط ہے، کیا ہے یہ؟ شرط ہے۔ اور کن فیکون نہیں، کن کیا ہے؟ کن یہ شرط ہے، سمجھا؟ فیکون کن امر ہے، کن کیا ہے؟ امر ہے، اور فیکون جواب امر ہے۔ کن کیا ہے؟ امر ہے، اور فیکون جواب امر ہے۔ تو جواب امر اگر فعل مضارع ہو تو وہ مجزوم ہونا چاہیے نا، تو وہ یہ مجزوم نہیں ہے۔ تو اسی کے بارے میں بتلا دیا کہ عبارت پوشیدہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ باضابطہ یہ جواب امر ہے، فہو یکون، فہو یکون، لہذا اگر اس پر جزم نہیں ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو کن کیا ہے؟ امر، فیکون جواب امر، تو اس کو مجزوم ہونا چاہیے لیکن مجزوم نہیں ہے، تو وہی ہوا نکال کر کے بتلا دیا کہ یکون سے پہلے ہوا پوشیدہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے جواب بنے گا۔ وفی قراءۃ بالنصب جوابا للامر، اور ایک قراءت کے مطابق نصب کے ساتھ ہے امر کے جواب کے طور پر، کیا ہے؟ ایک قراءت کے مطابق وفی قراءۃ بالنصب، اور ایک قراءت کے مطابق نصب کے ساتھ ہے، سمجھا؟ جوابا بالامر، امر کے جواب کے طور پر، فیکون، فیکون۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ۔ اب یہاں پر ایک سوال دیکھو، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے کن، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے کن، تو یہ کن کس سے کہے گا؟ کن کیا کہے؟ کس سے کہے گا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کن، تو وہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، سمجھا؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز وجود میں پہلے سے ہو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ تو ہو جا، وجود میں آ جا، تو وجود کو وجود میں لانا تحصیل حاصل ہے نا، تحصیل حاصل ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ اذا قضا ارادہ، کیا کہا؟ اذا قضا بمعنی ارادہ کہا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے اس علم الہی کے اعتبار سے، اپنے علم الہی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی کن کہنے سے پہلے اس چیز کا وجود
نہیں ہوتا ہے، علم الہی میں وہ چیز موجود رہتی ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں رہتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کن، سمجھا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، وقال الذين لا يعلمون اي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هل يكلمنا الله انك رسول او تاتينا آية مما اقترحنا على صدقك قال كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الامم الماضية لانبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الايات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون بها فاقتراح آية معها تعنت۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی نادان لوگ، جاہل لوگ، مراد کفار مکہ، مراد کفار مکہ کس سے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہتے ہیں؟ مقولہ کیا ہے؟ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کیوں اللہ ہم کو نہیں بتلاتا ہے، کیوں اللہ ہم سے بات کر کے نہیں بتلاتا ہے کہ اے محمد تو اللہ کا رسول ہے۔ سمجھا؟ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن کہ اے موسیٰ تو اللہ کو دکھلا ہم کو، سمجھا، ایسے ہی مشرکین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا چاہیے کیا، کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نہیں بتلاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، او تاتینا آیا، یا اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی نشانی لے آتا ہے ان چیزوں کی جو ہم تلاشتے ہیں تمہاری تصدیق پر، یعنی ہم جو معجزہ اور جو نشانی تلاشنا چاہتے ہیں تمہاری نبوت کی تصدیق پر، تو ہمارے مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں وہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام کر کے ہم سے کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا کذالک کما قال ہؤلاء، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی مشرکین جیسا کہ کہہ رہے ہیں، تو ان سے پہلے، ان مشرکین عرب سے پہلے بھی جو امم ماضیہ کے کفار تھے انہوں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ نہ سکیں، جب تک ہم نہیں مانیں گے، ہے نا۔ اسی طرح مشرکین عرب نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بتلاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مثل قولہم، انہی کے قول کی طرح، یعنی سرکشی والی بات اور معجزات کے مطالبے والی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل جل گئے کفر میں اور عناد میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ گھبرائے نہیں اس طرح کے بیجا سوالات سے اور اس طرح کی فرمائش سے، آپ گھبرائے نہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے نبیوں سے فرمائش اس طرح کی تھی، ہے نا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے آیات بیان کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یہ لوگ نئی نشانی تلاش کرتے ہیں، ہم تو نشانیاں خوب بیان کر چکے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے اتنا بیان کافی ہے، الگ سے نشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھا۔ یعلمون انہا آیات، یعنی لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، فیؤمنون بہا، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، فاقتراح آیات معها تعنت، چنانچہ ان معجزات کے ساتھ کسی الگ معجزہ، ان معجزات کے ساتھ کوئی الگ سے نشانی کا مطالبہ کرنا یہ تعنت ہے اور سرکشی ہے، جیسا کہ کفار مکہ اور مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کیوں نہیں بتلاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لانے کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ کی آیات کافی ہیں۔ کتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائیں اور کتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، ہے نا۔ تو آیات ظاہرہ بھی اور آیات باطنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا چکا ہے، ان کو ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے۔ انہی آیات کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی آیات کی وجہ سے ابو جہل کا ہے ایمان سے محروم رہا، ابو لہب ایمان سے محروم رہا۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے الگ سے کوئی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انا ارسلناک یا محمد بالحق بالہدی بشیرا من اجاب الیہ بالجنہ ونذیرا من لم یجب الیہ بالنار، یقیناً ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت دے کر کے، بشیراً خوشخبری سنانے والا بنا کر کے، جو آدمی اس کو قبول کرے گا جنت کی بشارت آپ دینے والے ہیں، اور نذیراً ڈرانے والے ہیں جو اس کو قبول نہ کرے گا جہنم سے، ہے نا۔ آپ بشیر ہیں کس کے لیے؟ جو آپ کی پکار کو قبول کرے گا، اور آپ نذیر ہیں کس کے لیے؟ جو آپ کی پکار کو قبول نہیں کرے گا، اس کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہ کیا جائے گا۔ جہیم، اصحاب الجحیم سے مراد اصحاب النار یعنی کفار، ما لہم لا یؤمنون، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے ایمان لانے نہ لانے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ کفار کیوں نہیں ایمان لائے، آپ جواب دیجئے۔ حضور جواب دہ نہیں ہے، حضور کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اور آپ نے یہ کام کر لیا، یہ کام کر دیا۔ لہذا ابو جہل کے ایمان نہ لانے، ابو لہب کے ایمان نہ لانے کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وفی قراءۃ بجزم، اور ایک قراءت کے مطابق جزم کے ساتھ ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ تسأل، کیا ہے؟ تسأل، لا تسأل، ہے نا، بطور نہیں کے۔ ایک قراءت کیا ہے؟ لا تسأل، اور ایک قراءت مشہور کیا ہے؟ لا تسأل، یا لا تسأل مشہور ہے، اور ایک قراءت لا تسأل ہے، اور یہ فعل نہیں ہوگا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جہنمیوں کے بارے میں مت پوچھئے، ان کا برا حال ہوگا، ہے نا، ان کا برا حال ہوگا، ان کے بارے میں آپ مت پوچھئے، تسلی کلمات ہو جائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے خوش نہ ہوں گے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ آپ کہیے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اللہ کی ہدایت تو اسلام ہی ہے، اور یہی اصلی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ رائج ہے دنیا کے اندر، چاہے اس کو دین دھرم کا نام دیا جائے، وہ سراسر کیا ہے؟ باطل ہے، گمراہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور قسم ہے اگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کی، جو آپ کو بلاتے ہیں اپنے خواہشات کی طرف، بالفرض والمحال، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، وہی آ چکی اللہ کی طرف سے، ما لک من اللہ من ولی یحفظک، تو آپ کے لیے اللہ کے سے کوئی ولی نہ ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا، اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو آپ کو اس سے روک دے گا۔ یعنی بالفرض والمحال اگر نبی بھی ان کفار اور مشرکین کی خواہشات کی پیروی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کو چھوڑیں گے، تو اس نبی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس نبی کو بھی کوئی اللہ کے عذاب سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب نبی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، اور نبی وحی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور نبی بھی اگر سرے منہ انحراف کرے گا بالفرض والمحال، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا، حالانکہ نبی اللہ کا سب سے چہیتا بندہ ہوتا ہے۔ تو پھر نبی کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ آیات کو چھوڑ کر کے، وحی کو چھوڑ کر کے اور باطل کی پیروی کریں گے تو اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب مبتدأ یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ، کما حقہ تلاوت، یقرؤونہ کما انزل، حق تلاوتہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نازل کیا گیا، اس میں تحریف نہیں کرتے ہیں۔ الحمد اگر پیش کے ساتھ نازل کیا گیا تو پیش ہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر اور زیر نہیں دیتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن نازل کیا گیا اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، یہ حق تلاوتی ہی، حق تلاوتی ہی ہے۔ والجملۃ حال، اور جملہ حال ہے، یتلونہ کیا ہے؟ جملہ حال ہے۔ اور وحق کا نصب علی المصدر، اور حق کا جو منصوب ہے وہ مصدر ہونے کی بنیاد پر کیا ہے؟ یتلون تلاوتن حقا، یتلون تلاوتن حقا، ہے نا، تو موصوف کو حذف کر دیا گیا اور صفت کو اس کی جگہ رکھ کر کے اور موصوف کو مضاف الیہ بنا کر کے ذکر کر دیا گیا، ہے نا، تلاوتن حقا، تلاوتن حقا، تو حقاً کو صفت تلاوت کو حذف کیا، حقاً کو اس کی جگہ رکھا، اور پھر تلاوت کو مضاف الیہ بنا کر کے حقا سے جوڑ دیا، تو حق تلاوت ہی ہو گیا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نزلت فی جماعت، یہ آیت نازل ہوئی ان جماعت کے سلسلے میں، قدموا من الحبشہ، جو حبشہ سے آئے واپس، واسلموا، الاسلام قبول کیے، حبشہ سے واپس آئے تھے، اور وہ کیا ہے؟ یہ اسلام قبول کیے۔ یہ نجاشی سے کے کچھ افراد تھے، 40 آدمی تھے، ہے نا، جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ، حضرت جعفر طیار جن کو کہتے ہیں، تو جعفر طیار کے ساتھ یہ لوگ واپس آئے تھے، کہاں سے؟ حبشہ سے۔ یہ حبشی لوگ تھے، نجاشی لوگ تھے، تو 40 آدمی کا اسلام قبول کیے تھے۔ اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا کتاب کا جو دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کا، بِأَن يُحَرِّفَهُ، کہ اس میں تحریف کرے گا،
فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں، بمصیرہم الی النار الموعدۃ علیہم، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، دائمی جہنم ہے۔ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہود و نصارہ کسی قیمت پر مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھا؟ یہود و نصارہ کسی قیمت پر مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے خوش ہونے کی ایک ہی وجہ کیا ہے کہ ان کے دین کی مسلمان پیروی کر لیں، اس کے علاوہ کتنوں مسلمان ان کے لیے قربانی دے دے گا، ان کے لیے قربانی دے دے گا، کتنوں مسلمان قربانی دے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی دشمنی مسلمانوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ 17 مہینہ مسلمانوں نے ان کے قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھا، لیکن کیا فرق پڑا؟ کہ یہود ایمان لے آئے؟ نہیں، ایمان نہیں لا سکے۔ اس سے بڑی رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بین المذہبی مکالمات کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ مان کر کے ان کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، پھر بھی یہودیوں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کبھی ختم نہیں ہوگی، سمجھا؟ اس لیے مسلمان لاکھ بین المذاہب کا ہے مفاہمت کی کوشش کرے، یہ ہونے والا نہیں ہے، اندر کی دشمنی کھل کر کے سامنے آ ہی جائے گی، سمجھا؟ کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب فرسودہ خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں، جس کو قرآن 1400 سال پہلے کنڈم کر چکا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی قابل ذکر دین پر نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود قابل ذکر دین پر نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ کا انکار کیا، اور یہ دونوں فریق اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی، اور یہود کے کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور نصارہ کے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور جملہ ہم یتلون کتاب یہ حال ہے، کذالک کما قال ہؤلاء، ایسے ہی جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، ایسا ہی جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جو نہیں علم رکھتے، یعنی عرب کے مشرکین اور ان کے علاوہ دیگر لوگ انہی کے قول کی طرح کہا، یہ مثل قولہم بیان ہے ذالکہ کے معنی کا، یعنی ان لوگوں نے کہا ہر دیندار سے کہ یہ لوگ کسی دین پر نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا دین کے اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، چنانچہ حق پرست کو جنت میں داخل کرے گا اور باطل پرست کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے میں ذکر کیے جانے سے روکے، اللہ کے مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکے، نماز اور تسبیح سے روکے، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، منہدم کر کے یا معطل کر کے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان رومیوں کی خبر دینے کے لیے جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، یا ان مشرکین کے بارے میں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال روک دیا تھا بیت اللہ سے۔ یہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ خبر ہے امر کے معنی میں ہے، یعنی اے مسلمانوں تم ان کو جہاد کے ذریعے سے خوف دلاؤ، لہذا وہ بیت اللہ ہمیں چاہے مسجدوں میں، لہذا وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل نہ ہو، لہذا کوئی اللہ کی مسجدوں میں داخل نہ ہو امن و اطمینان کے ساتھ۔ کون؟ جو لوگ بیت اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں، ان کو ان سے جہاد کر کے اور ان کو ڈرائیے، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کیجیے، اور ان کو مسجدوں سے کیا ہے داخل ہونے سے روک دیجیے۔ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، قتل کے ذریعے سے ذلت ہے، قیدی بنانے کے ذریعے سے ذلت ہے، اور جزیہ کے ذریعے سے ذلت ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے اور وہ جہنم ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے نسخ قبلہ کے سلسلے میں اور نفل نماز سواری پر پڑھنے کے سلسلے میں تانا دیا سفر میں کہ جس طرف سواری کا رخ ہو، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ اور نازل ہوئی اگلی آیت جب یہودیوں نے نسخ قبلہ کے سلسلے میں اور سفر میں جس طرف سواری جا رہی ہو سواری پر اسی طرف رک کر کے، سفر میں جس طرف سواری جا رہی ہو اسی طرف رک کر کے نفل نماز پڑھنے کے سلسلے میں یہودیوں نے تانا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، ساری سرزمین اسی کی ہے، اس لیے کہ مشرق و مغرب زمین کے دونوں گوشے ہیں، تو جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے نماز میں اللہ کے حکم سے، وہیں اللہ کا رخ ہے، یعنی اللہ کا قبلہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، اس کا فضل ہر چیز کو وسیع ہے، اور علیم ہے، اپنے مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے۔
اور ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا واو کے ساتھ اور بغیر واو کے، قالو اور قالا، یہود اور نصارہ نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ اللہ نے لڑکا تجویز کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ذات پاک ہے، اس کو منزہ قرار دیتے ہوئے اس سے، بلکہ اس کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، ملکیت کے اعتبار سے اور مخلوق کے اعتبار سے اور غلام کے اعتبار سے، اور ملکیت ولادت کے منافی ہے، اور تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے ماں سے، ماں استعمال کیا، ما فی السماوات، تعبیر کیا ماں سے غیر ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے، اور سب کے سب اس کے مطیع ہیں، ہر شے اس مقصد کے تابع ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور اس میں ذوی العقول کو غلبہ دینا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے جو اس سے مقصود ہے، اور اس میں ذوی العقول کو غلبہ دینا ہے۔ آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والا ہے بغیر سابقہ نمونے کے، اور جب وہ چاہتا ہے کوئی کام کرنا یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا تو وہ اس سے کہتا ہے کن تو ہو جا، تو وہ چیز وجود میں ہو جاتی ہے۔ تو فیکون کی عبارت فہو یکون ہے، اور ایک قرأت کے مطابق نصب کے ساتھ ہے امر کے جواب کے طور پر فیکون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے جو لوگ نہیں جانتے، وقال الذین لا یعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں نے کہا، یعنی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بتلاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا ہم پر کوئی نشانی لے آتا ہے اس میں سے جس کو ہم تلاش کرتے ہیں آپ کی تصدیق پر، ایسے ہی جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں امت ماضیہ کے کفار اپنے نبیوں سے، انہی کے قول کی طرح سرکشی کی بات اور معجزات کا مطالبہ، ان کے دل مشابہ ہو گئے کفر میں اور سرکشی میں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور تحقیق کہ ہم نے آیات بیان کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، سب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی آیات کے ساتھ دیگر آیت کا مطالبہ کرنا یہ سرکشی ہے۔ یقیناً ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ یعنی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اس کو جو اس کو قبول کرے گا جنت کی، اور ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس کو قبول نہ کرے گا جہنم سے، اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے نہ پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، یعنی کفار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے، یقیناً آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اور ایک قرأت کے مطابق جزم کے ساتھ ہے، تسألو کے جزم کے ساتھ ہے، بطور نہیں کہ لا تسأل، آپ مت پوچھئے ان مجرمین کے بارے میں، ان کا برا حال ہے، اور ہرگز خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ آپ کہیے کہ اللہ کی ہدایت تو اسلام ہی ہے، اور یہی اصلی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ گمراہی ہے۔ لعین میں لام قسم کا ہے، اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی جس کی طرف یہ آپ کو بلا رہے ہیں بالفرض والمحال، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، وہی آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ کا اللہ سے کوئی مددگار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے کوئی ولی نہیں جو آپ کی حفاظت کرے، اور کوئی مددگار نہیں جو آپ کو اس سے بچا لے۔ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے یہ مبتدا ہے، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نازل کی گئی، اور جملہ حال ہے۔ حق تلاوتی کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتی، پورا جملہ حال ہے، اور حق کا منصوب ہے مصدر ہونے کی بنیاد پر، اور خبر ہے، اور کیا ہے یہ یتلونہ حق تلاوتی، یہ خبر بن جائے گا، اور الذین آتیناہم الکتاب کیا ہو جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا۔ یہی لوگ ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس جماعت کے سلسلے میں جو حبشہ سے واپس آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا، جو کوئی انکار کرے گا اس کا، یعنی اس کتاب کا جو دی گئی بئی طور کہ اس میں تحریف کرے گا، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔